اچھا، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور روزے سے متعلق نا ہم سے ایک شخص نے یہ سوال کیا۔ اچھا، آپ کے بھی ذہن میں کوئی شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹس میں یا ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے گا کہ روزہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں روزے کی کیا تعریف ہے؟ روزہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ روزے کے لیے عربی میں اور اصطلاح شریعت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے صوم۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ صوم، صاد واو میم، صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی، اسی طرح سے اللہ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا۔ تو صوم کا لفظ اللہ نے قرآن کے اندر روزے کے لیے استعمال کیا۔ اب صوم کو ڈکشنری میں لغت میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ڈکشنری میں لغت میں صوم کا جو مطلب، مفہوم، معنی، تشریح بیان کیا جاتا ہے، ڈیفینیشن جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صوم کہا جاتا ہے۔ اب شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح کے اندر علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک کیا مطلب ہوا صوم کا، روزے کا؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نظر میں صوم کا مطلب یہ ہوا کہ اہل عبادت کا عبادت کی نیت سے، یعنی اہل اسلام کا عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر، مؤذن کی اذان سے نہیں، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ بات سمجھے گا، یہ بہت الحمدللہ ایک امپورٹنٹ سلسلہ چل رہا ہے اور بڑا اس سے فائدہ حاصل ہوگا، تاکہ ہم جو کر رہے ہیں نا عبادت، ہمیں نہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اہل عبادت کا عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل تزویج، جو شادی شدہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتا ہے وہ عمل تزویج کہلاتا ہے، یعنی جمع جو میاں بیوی کے درمیان ایک نکاح کی صورت میں جائز قرار دیا گیا۔ عمل تزویج سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، یہ کہلاتا ہے روزہ، یہ کہلاتا ہے عربی میں صوم۔ اور یعنی پھر میں دوبارہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اہل عبادت کا عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جمع سے، عمل تزویج سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہو گیا روزے کی تعریف جو ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب روزہ کس پہ فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، ہر عاقل بالغ۔ عاقل بالغ کے اندر عورت بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، ہاں سوائے ان صورتوں کے کہ جس میں کسی خاص کیٹیگری کے اندر عورت کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یا مرد کے لیے عذر یا معذوری کے آپشن جس میں موجود ہوں، کہ جس کی وجہ سے شریعت نے انہیں رخصت دیا ہو کہ بھئی اس کیٹیگری کے اندر، اس کرائٹیریا کے اندر آپ کو شریعت نے رخصت دیا کہ آپ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ بعد میں اس کی قضا کیجئے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں، تو یہ کہلاتا ہے روزہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں، روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ عمل تزویج سے رکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ حقیقت میں روزے کا ثمر یہی ہے کہ رب جو ہمیں بھوکا رکھوانا چاہتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم متقی بن جائے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر تقوی ہمارے اندر نہیں آتا، ہمارا دل متقی نہیں ہوتا، رب کے خوف میں نہیں آتے، اور روزہ ایک مہینے کی پریکٹس اللہ ہم سے زبردستی فرض کر کے کروا رہا ہے، وہ اس لیے تاکہ 11 مہینہ ہم اسی طرح سے گزاریں جس طرح سے ہم رمضان میں اپنے معمولات اختیار کرتے ہیں۔ اب میں رمضان میں انہی لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ اپنے آپ کو صحیح طور پہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو معذرت کے ساتھ ایسا بھی طبقہ موجود ہے جو رمضان ہی میں ہی صحیح معنوں میں شیطان بند ہو جاتا ہے،
لیکن وہ صحیح والے کام کر رہے ہوتے ہیں اور رمضان میں ان کے دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔